نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب بطلان بیع الحصاد والبیع الذي فيه غرر۔ عزیز دوستو، فقہ المعاملات سے متعلق اہم ابواب شروع تھے۔ آج کے درس میں زمانی جاہلیت کے بیوع میں سے ایک قسم ہے بیع الحصاد، اور وہ بے جس میں غرر ہو، جس میں دھوکہ ہو، اس کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ پھر اس کے ضمن میں جو جدید مسائل ہے اس کے بھی انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ کروں گا۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم، جلد ثانی ہے، کتاب البیوع۔ انہوں نے باب باندھا ہے باب بطلان بیع الحصاد، کہ بیع الحصاد یہ باطل ہے، کنکریوں والا بے، اور وہ بے کہ جس میں غرر ہے، یعنی جس میں دھوکہ ہو، تو اسی طرح بیوع سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض محدثین کے نزدیک یہ بے منابضہ ہے، جس طرح پہلے درس میں ذکر ہو گیا، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لامع الدراری میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ قسمیں ہیں۔ بیع الحصاد الگ قسم ہے اور بے ملامسہ الگ قسم ہے۔ اب بیع الحصاد کیوں ممنوع ہے، کنکریوں والا بے؟ ایک روایت میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، بہت ساری روایت ہے۔ ایک روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاد وعن بیع الغرر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کے بے سے منع فرمایا اور بے غرر سے منع فرمایا۔ کنکریوں کا معنی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ قسم رائج تھی کہ بائیں مشتری سے کہا کرتا تھا کہ آپ پتھر پھینک دے، جس مبی پر آپ کا پتھر لگ گیا تو وہی آپ کی مبی ہو گئی، پھر آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ کہے کہ بھئی یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ تھی قسم بیع الحصاد کی، اس میں غرر بھی تھا اور بہت ساری وجوہ تھی حرمت کی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو وجوہ ممانعت میں ایک وجہ تو دلیل نقلی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غرر سے منع فرمایا۔ دوسری وجہ عدم رضا ہے، کہ یہاں پر تو رضا موجود نہیں ہے، بلکہ ایک اندازے کی بات ہے۔ اور تیسری وجہ ہے غرر، غیر یقینی صورت، اور چوتھی وجہ ہے جہالت مبی، یہاں پر مبی بھی مجہول ہے، اور پانچویں وجہ ہے تعلیق التملیک علی الخطر، کہ آپ نے تملیک کو ایسے چیز پر معلق کیا جو غیر یقینی صورت ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حصاد سے منع فرمایا اور اس بے سے منع فرمایا جس میں غرر ہو۔ تو یہ جو لفظ ہے والبیع الذی فیہ غرر یا والبیع الذی فیہ غرر، دونوں ہو سکتے ہیں، یا تو یہ تعمیم بعد تخصیص کے قبیل سے ہے، کیونکہ بیع الحصاد ایک جزیہ ہے اور البیع الذی فیہ غرر اصلی مستقل ہے۔ البتہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق یہ تخصیص بعد تعمیم ہوگی، کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر وعن بیع الحصاد، تو اس روایت کے مطابق یہ تخصیص بعد تعمیم ہوگی۔ اب یہاں پر اس حدیث میں دوسرا لفظ ہے غرر۔ غرر کا عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں دھوکہ، لیکن اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اس کا صحیح ترجمہ ہے غیر یقینی صورت۔ یہ ایک مخصوص فقہ اصطلاح ہے اور یہ ایک اصل عظیم ہے، اور بے شمار فقہی احکام اس قاعدے پر متفرع ہے کہ جس بے میں غرر ہو تو حرام ہے۔ اور استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی العثمانی صاحب نے تکملہ میں غرر کی تعریف یوں کی ہے،
ما له ظاہر تؤثرہ وباطن تکرہہ، کہ جس کا ظاہر ایسا ہو، ایسا خوشنما ہو کہ آپ کو متاثر کر دے، لیکن اگر آپ اس کے باطن کو دیکھیں تو اس وجہ سے آپ اس کو ناپسند کرو گے۔ پھر غرر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غرر متحمل، غرر یسیر، مثلا عدم رؤیت اساس البیت، آپ نے گھر کو خرید لے لیکن اندر کی چیزوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، یا ایسی چیز کو آپ نے خرید لیا کہ جس میں جو غرر ہے وہ برداشت کیا جا سکتے، اس کو غرر یسیر کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے غرر عظیم غیر متحمل، جو بہت زیادہ ہو، مثلا بیع الطیر فی الہوا، آپ پرندے کو بیچتے ہو ہوا میں ہے، اسی طرح مچھلی پانی میں ہے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں، تو اب یہ ایسا غرر ہے کہ جو غرر عظیم ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جزیات میں استقصاء سے معلوم ہوتا ہے کہ غرر 3 صورتوں میں پائے جاتا ہے، یعنی تتبع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غرر عام طور پر 3 صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ثمن میں، مبیع میں یا اجل میں۔ ثمن میں جہالت ہوگی کبھی مبیع میں اور کبھی مدت میں، جیسا کہ بیع الحصاد ہے۔ نمبر 2 مبیع غیر مقدور التسلیم، ایسی مبیع کہ آپ اس کے حوالہ کرنے پر قادر نہ ہو تو یہ بھی غرر ہے، جیسا کہ بیع حبل الحبل، حمل کی بے آپ کرتے ہیں، تو اب یہاں پر یہ ایسی بے ہے جس کے حوالہ کرنے پر آپ قادر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے تعلیق التملیک علی الخطر، یعنی تملیک کو کسی ایسے واقعے کے ساتھ معلق و منسلک کر دینا جس کے وجود اور عدم دونوں کا احتمال ہو، مثلا بائع ثمن تو فی الحال وصول کریں اور اعطائی مبیع قدومی حجاج کے ساتھ معلق کرے کہ جب حاجی آئیں گے تو تب میں تمہیں مبیع دوں گا۔ اس کو قمار بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک طرف سے رقم کی ادائیگی یقینی ہوتی ہے جبکہ اس کا عوض متحمل ہوتا ہے، لہذا غرر کی وجہ سے قمار بھی حرام ہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا اصل نکل گیا، ایک اصل عظیم، جس پر فقہ کے بہت سارے مسائل متفرع ہوتے ہیں کہ جس مبیع میں غرر ہو، غرر چاہے ثمن میں ہو، چاہے مبیع میں ہو، چاہے اجل میں ہو، یا غرر ایسی ہو کہ آپ مبیع کے قادر کرنے پر، حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یا تعلیق التملیک علی الخطر ہے، تو اس وقت مبیع کا حکم یہ ہوگا کہ یہ حرام ہوگا۔ لہذا آج کل جو انشورنس ہے، بیمہ ہے، یہ پالیسی خریدنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی غرر پایا جاتا ہے۔ پھر اس بیمہ کی 3 قسمیں، ایک ہے تامین الحیات، زندگی کا بیمہ، دوسرا ہے تامین المسئولیہ، مسئولیت کا بیمہ، اور تیسرا ہے تامین المتاع یا تامین الاساس، سامان کا بیمہ۔ تو یہ جو 3 قسم ہے بیمے کا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ جس بے میں غرر ہو تو اس بے کا ارتکاب کرنا ناجائز و حرام ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انشورنس اور بیمہ ہے یہ پالیسی خریدنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی غرر پایا جاتا ہے کامل طور پر۔ تو انشاءاللہ اس بارے میں کل سے پھر میں تفصیلی درس دوں گا کہ یہ جو انشورنس اور بیمہ ہے یہ ناجائز ہے، کیوں ناجائز ہے، ان کی وجوہات کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ جو اگلے دروس ہے اس کو پھر میں ترتیب کے ساتھ ذکر کروں گا۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔